السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، خواجہ محمود حسین آپ کی خدمت میں اسلامی سوسائٹی آف مالکم سے مخاطب ہے۔ آج کی جمعے کی نماز میں جو خطبہ مولانا نے دیا، اس کی مختصراً ضروری باتیں جو انہوں نے فرمائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ یہ میرا مین مقصد ہے آج کی تقریر کا، کہ اپنی ذات سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اپنی ذات سے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے اور بس فائدہ ہی پہنچانا چاہیے، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ درود شریف جو ہے وہ ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے خاص طور سے جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں ہم۔ اگر ہم کو اپنی زندگی کی کامیابی چاہیے ہے تو اس کامیابی کے لیے ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں پہ چلنا چاہیے، ان کی سنتوں پہ چلنا چاہیے۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ہم دیکھیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کیا تھا۔ پانی اگر ہم پی رہے ہیں تو کیسے پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہے، 3 گھونٹ میں پینا ہے، الحمدو کہنا ہے۔ تو اگر ہم کو اپنی زندگی میں کامیابی چاہیے، آخرت کامیابی، دنیا کی کامیابی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی قرآن میں فرمایا ہے، قرآن کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھیں تو معنوں سے پڑھیں، یعنی قرآن کو پڑھنے کا کچھ مقصد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ طوطے کی طرح پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ہم سے۔ بھائیوں، زیادہ تر لوگ جو ہے قرآن بغیر معنی کے پڑھتے ہیں، طوطے کی طرح۔ طوطا بھی جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ ٹر 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 کرتا رہتا ہے، اسی طرح ہم بھی قرآن کو پڑھتے ہیں بغیر معنی کے، بغیر کسی مقصد کے۔ ایک مقصد ہونا چاہیے میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، یہ ہے مقصد۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا، مولانا صاحب نے، کہ جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، وہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اچھا یا برا عمل اس کو لکھا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جو ہماری زبان ہے نا، یہ گواہی دے گی کہ ہم نے اس زبان سے کیا کیا کہا، اور وہ لکھا ہوا جو فرشتے ہیں اچھی باتیں اور بری باتیں لکھتے ہیں، سیدھے اور الٹے ہاتھ کی طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے، وہ سب ہمارے سامنے قیامت کے دن آ جائے گا۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اور اگر اچھی بات نہ بول سکیں تو خاموش رہیں کم از کم۔
اگر ہم اچھی بات نہ بول سکیں تو چپ چاپ رہیں، خاموش رہیں، کیونکہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے بھائیوں، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، تو ہماری زبان سے ہمارے عمل سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے، تب ہمارے زندگی کا مقصد کی کامیابی قیامت میں نظر آئے انشاءاللہ۔ تو آج کے جمعے کی جو چیزیں تھیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ ہمارے دوست ہیں جو بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ان کے لیے دعا کریے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، اور اجازت دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو پھر حاضر ہوں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔